آئیے آج کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور آج بیان سیرت میں ہم تاریخ عرب کا مطالعہ کریں گے۔ کس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ علاقہ، اس کا جغرافیائی اعتبار سے کچھ بیان اور اس کی اہمیت کا بیان، اس علاقے کا پوری دنیا کے ساتھ تعلق کیا تھا، اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج ہی کی نشست میں انشاءاللہ آگے چل کر اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے اور اس وقت کی جو سپر پاورز تھی ان کے حالات کیا تھے، کچھ اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ پروگرام کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس حوالے سے بھی آج چند آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے۔ مکہ کی جس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا بسایا تھا، وہ اس وقت تک خشک و بے آب و گیاہ تھی، یعنی یہ علاقہ جہاں آج مکہ مکرمہ خانہ کعبہ بھی موجود ہے اس وقت بھی موجود تھا، مگر اس وقت کیفیت کیا تھی؟ بے آبادی زمین تھی۔ اس بات کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اس مقام پر ارشاد ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو آباد کیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس بے آباد وادی یعنی زمین میں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں میں سے لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اے اللہ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ بہت مشہور واقعہ، تفصیل کا موقع نہیں، جب اللہ کا حکم ہوا اور ابھی دودھ پیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ سلام علیہا کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اے ابراہیم، مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئیے، وہ چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، کیا حوصلہ ہے! مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل میں کس قدر مستعد ہیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہی موقع تھا، بی بی ہاجرہ سلام علیہا نے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق بی بی ہاجرہ نے عرض کی کہ پھر آپ چلے جائیے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کا چلنا پھرنا اپنے بیٹے کے لیے پریشانی بھی ہے، ماں کی وجود میں کچھ جائے تو بچے کے لیے دودھ کا اہتمام ہو سکے گا، اور یہ ادا صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور کوشش کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو ہمیشہ کے لیے حج اور عمرے میں سعی کے اندر جاری کر دیا گیا۔ اور اس توکل پر جو بی بی ہاجرہ کا اللہ پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اس توکل پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا جو زمزم کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ مبارک پانی جو وہاں اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ ایک اور اہم مقام شہر مکہ کے حوالے سے، جس کا پرانا نام بکہ ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، کیونکہ آج ہم عرب کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں اور تاریخ عرب میں اہم ترین نقطہ وہ خانہ کعبہ کا تذکرہ بھی ہے اور مکہ مکرمہ کا تذکرہ بھی۔ شہر مکہ کا قدیم نام بکہ ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی عبادت کے لیے تعمیر کی جانے والی دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہونے کا شرف و امتیاز بھی اسی کو حاصل ہے۔ یہ بات قرآن میں فرمائی گئی، بیان کی گئی۔ آل عمران آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا مراد اللہ کی بندگی کی خاطر، وہ ہے جو بکہ میں ہے، برکت والا ہے وہ گھر اور ہدایت کا باعث ہے جہان والوں کے لیے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے اور یہی شہر مکہ ہے جہاں رسالت مآب علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور یہ شہر مکہ ام القریٰ ہے، مرکزی شہر بھی ہے عرب کا۔ آگے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور مقام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور یہاں خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر اور ایک امت مسلمہ کی دعا کا ذکر ملتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں دوبارہ تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 میں ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 127 اور 128۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام
خانہ کعبہ کی بنیادوں پر تعمیر فرما رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے. عرض کی اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ فرما بردار امت برپا فرما اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سمجھا اور ہم پر نظر کرم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. بہت پیارا مقام ہے. خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے، عمل کے بعد قبولیت کی دعا کرنا سکھا رہے ہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمیں مزید بنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلم بنا. اتنے پیارے جلیل القدر انبیاء اور رسول ہیں اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور ایک اور دعا، اے اللہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ برپا فرما، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے اس دعا میں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی یاد رہے امت مسلمہ کہا. آج ہمارے بہت سارے تعارف ہیں، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی، اہل حدیث ہے، سب مسلمان ہیں بھائی، سب مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارا اصل تعارف اسلام ہے. مسلکی تعارف وہ بات کی بات ہے، اہم اور اول تعارف وہ یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں. امت مسلمہ کی دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. ناظرین کرام الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں اور پہلے گھر کا ذکر ہوا، مکہ مکرمہ کا ذکر ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا. اس کا ذکر آگے سیرت کے مطالعے بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. اور پھر ایک امت مسلمہ کی دعا اور خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر، یہ سب کچھ سرزمین عرب کے تعلق سے ذکر تھا. چنانچہ قرآن اور صاحب قرآن کی ذیل میں یہ 3 آیات آپ کے سامنے رکھی گئی. اب چلتے ہیں بیان سیرت کی سیریز میں مطالعہ سیرت کی طرف، اور یہ ہمارا بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم مختلف گوشوں پر بات کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. البتہ آج کی نشست میں مطالعہ سیرت کے ذیل میں محل وقوع اور قومیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور آج ہمارا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے تاریخ عرب. تو اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عرب کے محل وقوع، جغرافیہ اس کا کیا رہا اور اس میں کون کون سی قومیں آباد رہیں، کیا اس کی تاریخ ہے. آئیے اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے عرب کا محل وقوع، اس کا تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کا لفظ. پھر عرب کے مغرب میں بحر احمر ہے، ریڈ سی، اور جزیرہ نماء سینا ہے، سینا پیننسلا جسے کہا جائے گا انگریزی میں. یہ ہے اس کے اطراف کے علاقوں کا تذکرہ. تو عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نماء سینا ہے. مشرق میں خلیج عرب گلف جسے کہا جائے گا انگریزی میں. مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے. جنوب میں بحر عرب ہے یعنی عربین سی. جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، یعنی جو انڈین اوشن ہے اسی کا وہ پھیلاؤ ہے جو کہ بحر عرب ہے. یہ عرب کے جنوب میں موجود ہے. شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق کا حصہ ہے. جیسے مشرق میں جنوبی عراق کا حصہ ہے، اسی طرح شمال میں کسی قدر شمالی عراق کا حصہ موجود ہے. کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے. یہ ہے عرب کا محل وقوع اور اس کی جغرافیہ کے اعتبار سے تھوڑی سی وضاحت کہ 10 سے لے کر 13 لاکھ مربع میل تک اس کا اندازہ کیا گیا ہے رقبے کے اعتبار سے. اس کے بعد چلتے ہیں عرب کے محل وقوع کے بیان میں مزید آگے کہ اس جغرافیائی اعتبار سے اس خطے کی حیثیت کیا ہے. جزیرہ نما عرب کی جغرافیائی حیثیت بہت اہم ہے اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں چند اور پہلوؤں کے اعتبار سے. اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان کا محفوظ قلعہ ہے. یہ خاص ایک اس علاقے کو اس دور کے اعتبار سے کہیں گے ایک پروٹیکشن حاصل تھی. ہر طرف سے صحرا اور ریگستان کے درمیان میں یہ علاقہ موجود تھا. جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں آزاد اور خود مختار رہے، یعنی ان کو اور علاقوں کے حوالے سے ایک فطری پروٹیکشن حاصل تھی، حفاظت حاصل تھی، تو اپنے معاملات کے اندر یہ کافی حد تک خود مختار رہے ہیں. حالانکہ یہ دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے، ایک ایران کی سلطنت جو سپر پاور تھی اور ایک روم کی سلطنت، اس کے ہمسائے ہیں، مگر ایک وہ فطری جو ان کو پروٹیکشن حاصل تھی عرب کے صحرا کی، اس کی وجہ سے ان اقوام کا ان پر غلبہ نہ ہو سکا اور یہ خاصی حد تک یہاں کے باشندے اپنے معاملات کے اندر جو تھے وہ خود مختار تھے.
بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے. یہ ایک اور اہمیت کا پہلو ہے. معلوم بر اعظم ایشیا ہے، افریقہ، یورپ، اس دور کے اعتبار سے ان کا سنگم ہے یہ علاقہ، اور بالکل بیچ میں ان تینوں بر اعظموں کے یہ جزیرہ نما عرب واقع ہے. پھر خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عرب کی بندرگاہوں پر، جیسے کہ جدہ کی بندرگاہ معروف ہے، بندرگاہوں پر ان علاقوں سے آنے والے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے. حتیٰ کہ یہ بات بھی معروف ہے کہ چین کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، وہاں کے جہاز بھی جدہ کی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہوا کرتے تھے، جدہ کے ساحل پر کہیں لنگر انداز ہوا کرتے تھے. یوں سمندر اور ایک اعتبار سے خشکی کے راستے سے بھی یہ علاقہ بیرونی دنیا سے جڑا ہوا تھا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف کچھ پروٹیکشن بھی ہے اور دوسری طرف بقیہ معلوم دنیا سے ایک جڑاؤ بھی ہے اور ایک تعلق بھی قائم ہے. شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ، اور شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، وہاں پر داخلے کا ذریعہ ہے. عرب کا یہ علاقہ شمال مغربی گوشہ افریقہ میں اور شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، وہاں داخلے کا ذریعہ ہے. مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا، اور مشرق بعید فار ایسٹ جسے کہا جائے گا کہ دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے. وہاں تک کے راستے اس سے ملحق ہیں. ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا. جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ، تجارت اور مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے. لین دین، کوئی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا، یہ مراد لین دین کی ہے. کنورژن بھی ہوا کرتی تھی، اور قوموں کی آماج گاہ اور تجارت کا بھی معاملہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ ساحل پر لنگر انداز ہونے کا بیان مختلف قوموں کے یا علاقوں کے جہازوں کا ذکر کیا گیا. مزید اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تاریخ عرب کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، اس گھرانے کا مختصر ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے. کیوں کہ آج کے نشست میں اسی گھرانے کے بیان سے بات شروع کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک، آپ کی ولادت سے پہلے تک آپ کے خاندان کے معاملات کیا رہے، وہاں تک کا بیان آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے تعلق سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں. مزید برآں زمزم کے کنویں کا ذکر بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا کہ کس طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آباد زمین میں چھوڑ دیا، اور پھر وہاں اللہ پر توکل کا نتیجہ سامنے آیا. زمزم کا پانی اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما دیا. مزید برآں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. البتہ تاریخی شواہد سے 4 مرتبہ ان کے یہاں تشریف لانے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. البتہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا، اور آباد کرنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ تاکہ اللہ کے لیے نماز قائم کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، لوگ اس گھر کی طرف آئیں، یہ گھر آباد رہے اللہ کی عبادت کے لیے. آج ہم بھی اپنی اولادوں کو سیٹل کراتے ہیں، مائگریٹ کرواتے ہیں، نہ جانے کن کن کاموں کے لیے، ہم سب کو پتا ہے. مگر پیغمبر نے اپنی اولاد کو کیوں یہاں سیٹل کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر، اور تاکہ اللہ کا نام جاری رہے، اللہ کا گھر آباد رہے. ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقاتوں کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. 4 ملاقاتوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنا چاہوں گا. ایک اہم ملاقات تو وہ جب 13 برس کے ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کا حکم آیا، خواب میں دکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پیغمبر کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے، چنانچہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. اللہ اکبر. یہ واقعہ سورہ صافات میں آتا ہے، آیت نمبر 100 سے 110 میں، 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد. اور رب نے فرما دیا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور امتحانات کی انتہا اپنے ہاتھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے کا واحد سہارا ہے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. اللہ اکبر. پہلی ملاقات. ایک اور ملاقات تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، اور ان کی زوجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی. کچھ ان کی باتوں سے ناشکری کا اظہار ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب آئے تو اس کو کہنا کہ چوکھٹ بدل لے. یہ اشارہ تھا بیوی بدل لینے کی طرف. چنانچہ انہوں نے چوکھٹ کو بدل لیا. مراد یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دی ہوگی اور ایک اور نکاح کر لیا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں
اس مرتبہ بھی جب تشریف لائے تیسری مرتبہ تو حسن اتفاق کا ہی ہے کہ اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نہ ہو سکی. ان کی بیوی سے بات ہوئی، یعنی بہو سے بات ہوئی، اور اس اللہ کی بندی نے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام خوش بھی ہوئے اور فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو پیغام دینا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھیں، یعنی یہ رشتہ قائم رکھیں، بات کو آگے سلسلے کو آگے بڑھائیں. چوتھی مرتبہ تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر فرمائی، جیسے کہ قرآن اور صاحب قرآن والے سیگمنٹ میں ذکر بھی ہوا کہ ازسر نو تعمیر بھی ہوئی اور اللہ سے دعائیں بھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ چار ملاقاتوں کا کم از کم تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقاتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں. اس کے بعد بات کو تھوڑا کنفائن کرتے ہیں عرب میں حجاز کا علاقہ. حجاز کا علاقہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور طائف، یہ تین معروف شہر ہیں. مکہ، مدینہ اور طائف یہ تین معروف شہر ہیں. ان شہروں کے درمیان جو علاقہ ہے یا ان شہروں سے ملحق جو علاقہ ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہیں پہ آپ تشریف فرما رہے. چنانچہ اب آئیے حجاز کے حوالے سے کچھ سمجھتے. حجاز کی عمارت کیسے یہاں پر سرداریوں کا سلسلہ رہا، کون کون سردار بنتا رہا، کس کس کا قبضہ رہا، اختیار رہا، اور تھوڑا ذکر کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بیان تک بات کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. حجاز کی عمارت کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، یہ بات معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا. وہاں کوئی پانی وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا. اب جب زمزم جاری ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کو آباد تو کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اب تک آبادی نہیں تھی. اب آبادی کا بھی سلسلہ ہوگا، پانی کا انتظام ہو گیا. چنانچہ لوگ رکتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے، پھر کچھ آبادی کا سلسلہ بھی ہوا. چنانچہ یہاں اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے اور آپ سے ہی مکہ مکرمہ میں آبادی کا سلسلہ آگے بڑھا. آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے، یعنی نگہبان اور ذمہ داری کرنے والے. آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے دو صاحبزادگان یکے بعد دیگرے مکہ کے والی یعنی ذمہ دار ہوئے. ان کے بعد ان کے نانا، یعنی ان دونوں بیٹوں کے بعد ان بیٹوں کے نانا مواد بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی. اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے بعد اب جو سارا اختیار اور اقتدار تھا وہ ان کے نانا، ان بیٹوں کے نانا مواد بن عمر جرہمی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا سلسلہ. یوں مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی. یعنی بنو جرہم وہ قبیلہ جس میں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، اور کیونکہ وہ جو نانا ہے وہ ان بچوں کے نانا تھے، یعنی سسر کہیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو اب ان کے قبیلے بنو جرہم کی طرف یہ عمارت اور سربراہی منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی. پھر مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا. ان کے حالات کچھ بگڑ گئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. چنانچہ انہوں نے اور کیا کیا، انہوں نے برائی میں کہاں تک آگے بڑھنے کا معاملہ کیا. انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں کی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا. بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے. بنو عدنان کون ہیں؟ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں. ان کے پاس اختیار اور اقتدار تو نہیں تھا، مگر بنو جرہم کی یہ حرکتیں دیکھ کر بنو عدنان کڑتے تھے اور ان کو غصہ آتا تھا. بنو خزاعہ نے ایک عدنانی قبیلے کو ساتھ لے کر بنو جرہم سے جنگ کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا. یہ بنو خزاعہ باہر سے قبیلہ آیا، اس نے محسوس کیا کہ یہاں آپس میں لوگوں کے اندر کچھ کھٹپٹ ہے. چنانچہ اس کا بنو خزاعہ نے فائدہ اٹھایا اور ایک عدنانی قبیلے کو ساتھ ملا کر بنو جرہم سے جنگ کی اور ان کو مکہ سے باہر نکال دیا. بنو خزاعہ نے اقتدار پر خود قبضہ کر لی. یہ باہر سے آیا ہوا قبیلہ تھا. یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 570 عیسوی کی بات ہے، وہ 6 صدی عیسوی ہے. یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے کہ بنو خزاعہ کو مکہ مکرمہ پر اقتدار حاصل ہو گیا. ایک اور اہم معاملہ ہوا، بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا. زمزم کا کنواں موجود تھا مگر غصے میں آ کر انہوں نے کنواں پاٹ دیا. بنو جرہم کو اب شکست ہو چکی ہے، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، تو یہ کنواں بھی انہوں نے پاٹ دیا. اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے. کچھ ہرن کے سر اور کچھ اور قیمتی چیزیں تھیں، تلواریں وغیرہ نہ جانے کیا کچھ، اس کے نشانات مٹا دیے غصے کی وجہ سے. بعد میں یہ کنواں ظاہر ہوگا عبد المطلب کے دور میں، وہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یوں ہم نے اب تک جو گفتگو کی، اب بنو خزاعہ کا
اقتدار قائم ہو چکا ہے مکے پر، اور یہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا بیان ہے۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کو 300 برس تک قائم رہا۔ مراد کیا ہو جائے گی کہ دوسری صدی عیسوی کا وسط ہے تو تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی، یہ 300 برس اور آپ اس میں ایڈ کر لیجئے تو یہ تقریباً ہم 450 عیسوی کے لگ بھگ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ 300 برس تک بنو خزاعہ کا اقتدار قائم رہا ہے مکہ مکرمہ پر۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل گئے۔ یہ عدنانی قبائل کون ہیں؟ جو اصلاً اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، ان کا کوئی خاص اختیار وغیرہ نہیں رہا اقتدار اور اختیار میں، چنانچہ عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل گئے، وہ نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیل گئے، مختلف علاقوں میں اسکیٹرڈ ہو گئے عدنانی قبائل جو کہ اصلاً اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اولاد ہے۔ مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی نہیں جو خانہ بدوش تھیں، یہ قریش عدنانی قبائل ہی میں سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، چند شاخیں ان کی رہ گئیں مگر خانہ بدوشی کی زندگی یہ بسر کر رہے تھے۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں اور چند متفرق گھرانے تھے مگر مکہ کی حکومت میں کوئی حصہ نہ تھا، اقتدار ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ یہ ہے نام بڑا قیمتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پر دادا ہیں۔ جی دوبارہ نوٹ کیجئے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پر دادا ہیں قصی بن کلاب۔ ان کی شخصیت بڑی اہم ہے قریش کے حوالے سے اور آئندہ کے حالات کے اعتبار سے۔ اب آئیے قصی بن کلاب پر بات کریں جو رسول اللہ علیہ السلام کے دادا کے پر دادا ہیں۔ مکہ پر بنو جرہم کے بعد اب قبیلہ خزاعہ کا قبضہ تھا اور 300 برس تک ان کا قبضہ رہا ہے، یہ بات ہم پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بنو جرہم جا چکے تھے اور وہ کنواں زمزم کا پاٹ گئے تھے، اہم چیز اس میں دفن کر گئے تھے، اور اب بنو خزاعہ کا قبضہ ہے ابھی مکہ مکرمہ پر۔ قصی نے یہیں بود و باش شروع کر دی، یعنی رہنا شروع کر دیا مکہ مکرمہ میں، یہاں تک تعلقات بڑھائے کہ خانہ کعبہ کے متولی نے اپنی لڑکی کا نکاح قصی سے کر دیا۔ یہ بڑا ایک اہم موقع ہے کہ بنو خزاعہ کا اقتدار ہے تو خانہ کعبہ کی تولیت نگرانی بھی ان کے پاس ہے، اور اس وقت جو خانہ کعبہ کا متولی تھا اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کر دیا۔ بات اور آگے بڑھی، قصی نے قریش کے انتشار کو ختم کر کے ان کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ یہ بہت اہم رول تھا قصی کا، قریش جو اسکیٹرڈ ہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں، ان کو جمع کیا ایک مرکز پر قصی نے بنو خزاعہ کے مقابلے پر ایک مضبوط محاذ قائم کیا۔ ایک طرف تو قریش کی ٹولیوں کو جمع کیا اور ایک مضبوط محاذ قائم کیا تاکہ اختیار حاصل ہو جائے اور بنو خزاعہ کا معاملہ ختم ہو۔ چند ایک مقابلوں کے بعد قریش کا مکہ پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ قصی کا بہت بڑا کارنامہ قریش کے لیے بھی کہ اب قریش کا اقتدار اور اختیار مکہ پر وہ قائم ہو گیا ہے، اور وہ 300 برس تک جو رہا سلسلہ بنو خزاعہ کے اقتدار کا وہ ختم۔ یہ 5ویں صدی عیسوی کے درمیان کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ یوں صدیوں بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ بنو اسماعیل کو مکہ پر سیاسی اقتدار حاصل ہوا۔ صدیاں بیت گئیں، اب جو اصلاً اولاد تھے بنو اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد، اب انہیں سیاسی اقتدار حاصل ہوا قصی کے ہاتھوں، اور یہ عدنانی قبائل میں سے تھے قریش، اور عدنانی قبائل وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب صدیوں کے بعد بنو اسماعیل کو مکہ پر سیاسی اقتدار حاصل ہوا۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا، مختلف علاقوں میں اسکیٹرڈ تھے ان کو بلایا اور پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا۔ ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، یہ نسی کا قانون کہلاتا ہے۔ حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، سورہ نساء میں بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قصی کا خیال تھا کہ یہ بھی دین ہے،
جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں. حالانکہ بگاڑ تھا اور من چاہی باتوں کے ان لوگوں نے دین کے طور پر اختیار کر لیا، مگر قصی کا خیال تھا یہ تو دین کا حصہ ہے، چنانچہ اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں. قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا. دار الندوہ بہت اہم ایک اصطلاح ہے اور ایک بہت اہم ادارہ ہے جو قصی نے قائم کیا. دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے. آپ کے علم میں ہے، بعد میں بھی ذکر آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں ایک انتہائی سازش آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کا منصوبہ بھی تھا، معاذ اللہ، وہ بھی دار الندوہ میں بیٹھ کر ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں نے بنایا تھا. تو یہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، تمام اہم معاملات کے فیصلے یہاں ہوتے تھے. قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا. ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور قریش کی وحدت کا ضامن بھی تھا. بڑے اہم معاملات وہاں پر طے ہوا کرتے تھے. چنانچہ اسی حوالے سے آگے ذکر کرنا چاہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ایسے گئے گزرے لوگ بھی نہیں تھے، بڑا پاورفل سسٹم ان کے پاس تھا. ایک حد تک اجتماعی معاملات کو چلانے کے، صحیح یا غلط وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اجتماعی معاملات کے حوالے سے ایک پورا سسٹم اور نظام ان کے پاس موجود تھا. آئیے سمجھتے ہیں دار الندوہ میں انجام پانے والے کام. نمبر 1، شہر مکہ اور قوم قریش سے تعلق رکھنے والے معاملات کے متعلق مشورے اور فیصلے. نمبر 2، کسی قبیلے گروہ سے جنگ یا صلح کے فیصلے، وہ یہی ہوتے. نمبر 3، مدافعتی تدابیر، کوئی ڈیفینسو ٹیکٹکس استعمال کرنی ہے، اقدامات کرنے ہیں، اس کا بیان. نمبر 4، جنگ کے وقت علم بردار کا تقرر، علم پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا اس کا تقرر بھی یہی دار الندوہ میں ہوتا. نمبر 5، تجارتی معاہدات مختلف قوموں، علاقوں اور لوگوں سے ہو رہے ہیں، وہ معاہدات بھی یہاں طے پاتے. نمبر 6، بیرونی مہمانوں کا استقبال، ان کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہو گیا جی. نمبر 7، شادی کی تقریبات، سبحان اللہ، معاشرتی معاملات بھی یہاں طے ہو رہے ہیں. نمبر 8، قافلوں کی روانگی اور استقبال، بہت سے ڈیلیگیشن جاتے ہوں گے، قافلے جاتے ہوں گے تجارت کے لیے اور امور کے لیے، ان کو روانہ کرنا، استقبال کرنا باہر سے آنے والوں کا. لڑکی کو درع یعنی بڑا کرتا پہنانے کی رسم، یہ ان کی رسمیں تھیں اور اس رسم کو بھی انجام دینے کا معاملہ، یعنی یہ ایک ان کا سوشل پلیس بھی تھا گیدرنگز کے اعتبار سے. نمبر 10، قومی ملکیت کی چیزیں محفوظ کی جاتی تھیں، یہ اسٹیٹ افیئرز یہاں پر گویا کہ طے ہو رہے ہیں. یہ ہیں وہ چند کام جو دار الندوہ میں جو قریش کی پارلیمنٹ تھی جو قصی نے قائم کیا، انجام دیے جاتے تھے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. قصی بن کلاب اور پھر ان کی اگلی نسل، پھر ان کی اگلی نسل اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ذکر آئے گا. قصی کے بیٹوں میں عبد الدار بھی ہیں، اسد بن عبد العزا بھی اور عبد مناف بھی. عبد مناف کی اولاد میں مطلب بھی ہیں، عبد شمس بھی ہیں، نوفل بھی ہیں اور ہاشم بھی ہیں. ہاشم مشہور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہیں. اور پھر ان کے بیٹے، وہ شیبہ ان کا نام تھا مگر وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. تو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا بھی، اور ان کے بیٹے جن کا نام شیبہ تھا مگر نام مشہور ہو گیا عبد المطلب. ایک واقعہ پیش آیا جہاں شیبہ کی ولادت ہو گئی تھی، البتہ ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا. پھر مطلب ان کو یعنی شیبہ کو لینے کے لیے گئے اور اپنے ساتھ لے کر آئے، اور شیبہ کے سر میں سفید بال بھی تھے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں. وہ کہتے رہے نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، مگر یہ عبد، غلام کو بھی کہتے ہیں، شیبہ کے بجائے عبد المطلب، مطلب کے غلام کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ تاریخی واقعہ کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. تو قصی کی اولاد میں عبد مناف، ان کی اولاد میں ہاشم، ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اور ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کا مشہور نام ہو گیا عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ہاشم ایک اور اعتبار سے بھی مشہور ہیں کہ ہاشم کے معنی یہ بھی کیے گئے کہ روٹی کو چور کر سالن میں ڈالنے والا. یہ آنے والے حجاج، حج تو چلا رہے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، جس نے بہت سا بگاڑ اور بدعات اعمال میں پیدا کر دیے تھے قریش نے. خیر یہ روٹی چور کر سالن میں ڈال کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. تو ہاشم اس حوالے سے بھی معروف ہے یہ. اور ان کے پاس اہم ذمہ داریاں بھی تھیں، حاجیوں کی خدمت کرنے کی اور پانی پلانے کی. یہی ذمہ داریاں عبد المطلب کو بھی ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو ہوتے ہوتے صدیوں کا یہ قافلہ، یہ صدیوں کا سلسلہ مختصراً بیان کی صورت میں عبد المطلب تک پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. عبد المطلب کے حوالے سے دو اہم واقعات بہت مشہور ہیں اور ہم واقف بھی ہیں.
ایک تو یہ کہ وہ جو زمزم کا کنواں بنو جرہم پاٹ گئے تھے نا، وہ اب تک لاپتہ ہے، اور عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خواب میں دکھایا اور تعین کر کے دکھایا کہ کہاں وہ کنواں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو متعین جگہ ان کو خواب میں بتائی گئی اس کو کھدوانا شروع کیا۔ کچھ لے دے بھی ہوئی، قریش کے باقی لوگوں نے کہا ہمارا بھی اس پر حق بنتا ہے، مگر بہرحال یہ قبیلے کے سردار بھی تھے، اور یوں کہیے کہ انہی نے وہ خواب دیکھا تھا، تو انہی کو اس کا اعزاز ملا کہ سارے معاملات یہی پھر آگے طے کریں۔ تو وہ جو صدیوں سے پٹا ہوا تھا، پاٹ دیا گیا تھا زمزم کا کنواں، وہ اب برآمد ہو گیا عبد المطلب کے ذریعے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصے پہلے کی یہ بات ہے۔ ایک اہم واقعہ تو یہ ہے چاہے زمزم کی برآمدگی، یعنی زمزم کے کنویں کا برآمد ہو جانا۔ دوسرا اہم واقعہ اصحاب فیل کے واقعے میں اہل مکہ کی حفاظت۔ اصحاب فیل وہ ہاتھی والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اور وہ ہاتھیوں والوں کے لشکر کو اللہ نے وہ چند پرندے بھیج کر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ابرہہ بھی آیا اپنے لشکر کو لے کر، عبد المطلب نے بات چیت بھی کی، کہا اونٹ تم نے لے لی وہ واپس کر دو، اور باقی گھر اللہ کا ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ عبد المطلب لوگوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور اس کے ہاتھی یعنی ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی بھی ہلاک کیے گئے، لشکر تباہ کیا گیا، اور اس کو تھوڑا موقع ملا، یمن کے علاقے تک پہنچا اور وہاں اس کا کلیجہ پھٹا اور یہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ سورہ فیل میں تفصیل آتی ہے اس واقعے کی۔ یہ دو اہم واقعات یعنی زمزم کا کنواں دریافت ہونا اور اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آنا، یہ دو اہم واقعات عبد المطلب کے تعلق سے بڑے معروف ہیں، اور یہ اصحاب فیل کا واقعہ بہت بڑا اظہار بھی ہے۔ رب نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، چند دنوں بعد رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، گھر اللہ کا حفاظت اس نے فرمائی، رسول بھی اللہ کی حفاظت اللہ ہی فرمائے گا سبحانہ و تعالی۔ ناظرین کرام، یہ تو ہم نے ایک درجے میں مختصراً تاریخ عرب کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم چاہیں گے دنیا کے حالات اس وقت کیا تھے ان پر آج کی نشست میں بات کریں، اور عرب کے حالات اجتماعی سطح پر کیا تھے وہ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان حالات کے بیان کا مقصد یہ ہے کچھ اندازہ ہو جائے مختصر بیان کی صورت میں کہ جس وقت اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے جا رہے ہیں کیا حالات تھے دنیا کے، اور کیسے حالات میں آپ نے ایک عالمگیر پیمانے پر کام کرنا ہے، ایک عالمگیر دین جو اللہ نے عطا فرمایا، نظام جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی دعوت اور اس کے نفاذ کی آپ کو جد و جہد کرنی ہے۔ آئیے دنیا کے حالات کا تھوڑا سا تذکرہ، اس وقت کیا حالات رہے آپ کے سامنے رکھیں۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود تھیں، فارس اور روم۔ فارس ایران کو کہا جاتا ہے۔ فارس کا مذہب مجوسیت تھا، یعنی جہاں آگ کی پرستش کی جاتی ہے، جو عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا، ایک بڑی سلطنت تھی اور اس وقت کی سپر پاور بھی۔ البتہ مذہب یہاں آتش پرستی کا بھی تھا، آگ کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ روم کا مذہب عیسائیت تھا جو یورپ اور افریقہ کو گھیرے ہوئے تھا، یہ ایک اور بڑی سپر پاور اس دور کے اعتبار سے تھی، بڑے پیمانے پر ان کی طاقت تھی، قبضہ تھا۔ البتہ روم کا مذہب وہ عیسائیت تھا۔ ان بڑی طاقتوں کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے۔ ہندوستان کا کچھ تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ صداقت کا دعویٰ تحریک سمجھتا تھا، میں ہوں اور میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں یا شر پر ہیں۔ ایران میں ستاروں کی پوجا عام تھی، جہاں مجوسیت کا مسئلہ تھا وہاں عشر پرستی بھی تھی ایک اور اعتبار سے۔ تو ایران میں ستاروں کی پوجا عام تھی، بادشاہ اور عمرہ بھی درجہ بدرجہ رعایا کے خدا اور دیوتا تھے معاذ اللہ۔ شاہ پرستی کا فطرہ بھی اور شرک بھی وہاں پر موجود تھا۔ ان کو سجدے کیے جاتے تھے اور جن کی خدائی کے گیت گائے جاتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مخلوق کو خالق کا درجہ دے کر ان کی خدائی کے گیت گائے جاتے تو ان کو معاذ اللہ سجدے بھی کیے جاتے تھے۔ روم کی حکومت کا تھوڑا تذکرہ کریں گے۔ یونان کے زوال کے بعد روم کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی اور بہت بڑے رقبے پر اس کو قبضہ اور اختیار حاصل تھا، لیکن 6 صدی عیسوی کے خاتمے پر یہی حکومت اپنی پستی کے آخری نقطے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ 6 صدی عیسوی کیا ہے؟ 570 عیسوی میں رسول اللہ کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 610 میں جب 6 صدی ختم اور 7ویں صدی کا آغاز ہوگا تو 610 عیسوی میں قرآن کا نزول ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی کیا ہے؟ 6 صدی عیسوی کے اختتام پر یہی حکومت اپنی پستی کے آخری نقطے تک پہنچ چکی تھی۔ حکومت کی بد نظمی،
دشمن کا خوف، ملک کے اندر بدامنی، اخلاق کی انتہائی گراوٹ تھی۔ مذہبی اعتبار سے کچھ لوگ تو ستاروں دیوتاؤں کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھے، ان کے دیوتاؤں کے بت بنا کر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر بھی لیا تھا وہ بھی توحید کے تصور سے خالی ہو گئے تھے، اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم تو موجود نہیں، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ باپ، بیٹا، روح القدس اور مریم کی خدائی کے معتقد تھے معاذ اللہ، یعنی ایک تثلیث کا عقیدہ یا ٹرینٹی کا تصور ہے، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا اور ایک خدا اپنی جگہ پر الگ الگ معاذ اللہ، اور ایک تصور ہے خدا، مریم اور عیسیٰ بیٹا، یہ تینوں مل کر خدا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا معاذ اللہ۔ اس بدترین شرک میں اور عقیدوں میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ سینکڑوں مذہبی فرقے بن گئے تھے اور یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تاریخ کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ روم کی حکومت کا مزید بیان، قبر پرستی عام تھی، پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے معاذ اللہ۔ مذہبی عہدے داروں نے شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے، خدائی تک کے وہ دعوے دار بنے ہوئے تھے جو ان کے مذہبی عہدے دار تھے۔ حرام و حلال کے اختیارات ان کو حاصل تھے اور ان کا قول خدا کا قول سمجھا جاتا تھا۔ یہ مذہبی عہدے دار جو پادری وغیرہ تھے ان کے یہ تصورات، جس چیز کو چاہا حلال کر لیا، جس کو چاہا حرام کر لیا۔ دین داری کا اونچا تصور رہبانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اس دین اسلام میں تو رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں ترک دنیا، گھر بار کو چھوڑ دینا۔ ایک پادری ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کر چکا پادری نہیں بن سکتا، غیر فطری زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم رکھنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ گندا رہنا، ناخنوں کو بڑھا کر رکھنا اور نہ نہانا، گندے کپڑے پہنے رہنا، اس کو بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا معاذ اللہ۔ یہ ہے روم کی حکومت کے حوالے سے کچھ بیان اور عیسائیوں کا بیان۔ اب چلتے ہندوستان کے کچھ حالات کی طرف۔ ہندوستان میں اس وقت وہ دور تھا جسے مذہبی ادوار میں پرانک دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دور مانا جاتا ہے۔ برہمنیت پھر سے غالب آ رہی تھی اور بودھوں کا تقریباً قلع قما ہو چکا تھا۔ شرک حد سے بڑھ چکا تھا، دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ تک پہنچ چکی تھی معاذ اللہ، اتنے خدا تراش کر رکھے ہوئے تھے۔ مندروں میں بتوں کی پوجا عام تھی، مندروں کے پجاری بد اخلاقی کا نمونہ تھے اور کم سمجھ عوام کو لوٹنا ان کا کام تھا۔ مذہب کے نام پر بدترین یہ استحصال تھا، ایکسپلائٹیشن تھی جو ہو رہی تھی۔ مزید بنا اسی زمانے میں ذات پات کی تفریق بھی انتہا پر تھی، جو آج بھی آپ کے علم ہے کہ پائی جاتی ہے، اونچ اور نیچ، برہمن اور شودر کی۔ اس تفریق نے معاشرے کے سارے نظام کو برباد کر دیا تھا۔ نسل اور خاندان کے اعتبار سے لوگوں کو غلط رعایتیں دی جاتی تھیں، اونچا ہے تو اس کے فوائد زیادہ، اس کی پریولیج زیادہ، نیچے نسل کا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی بھی کی جائے گی اور بدعملی بھی کی جائے گی، ظلم بھی کیا جائے گا، زیادتی بھی کی جائے گی۔ شراب پینے کا رواج عام تھا۔ خدا کی تلاش میں بنو یعنی غاروں اور پہاڑوں میں عمر گزارنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ غیر فطری اعمال کو تپسیاؤں کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا۔ ہر عجیب چیز خدا تھی، ہر ایک کے سامنے سر جھکا دینا ہی گویا مذہب بن گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں اس وقت کے حالات تھے۔ مزید بنا دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی گنتی اندازے اور قیاس سے باہر تھی۔ 33 کروڑ تک تو ایک تعداد پہنچ ہی چکی، نہ جانے سے آگے کتنا کا معاملہ ہوگا۔ پجاری عورتوں اور دیوداسیوں کی اخلاقی حیثیت انتہائی شرمناک ہو چکی تھی اور بدترین ایکسپلائٹیشن اور استحصال ان کا کیا جاتا تھا۔ ستم یہ تھا کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا تھا اور اس سب کچھ کرنے کو مذہب کا نام دیا جاتا تھا۔ عورتیں جوئے میں ہاری جاتی تھیں، ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے معاذ اللہ۔ بیوہ عورت عمر بھر کے لیے قانونی طور پر ہر لذت سے محروم کر دی جاتی تھی۔ ایسے ہی شرمناک برتاؤ کی وجہ سے ایک عورت شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر مر جانا گوارا کر لیتی تھی، زندہ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی، مر جانا گوارا کرتی تھی۔ بیوہ کے ساتھ یہ ظلم اس وقت بھی ہوتا تھا۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر قتل کر کے اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ صورتحال ہندوستان کی تہذیب اور علاقے کی تھی۔ یہ ایک درجے میں ایران، روم اور ہندوستان کے حالات، ان حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے۔ آئی ناظرین کرام، بیان سیرت میں
سیرت کا مطالعہ تو کسی درجے میں مکمل ہوا آج کے اعتبار سے. اب چلتے ہیں فلسفہ سیرت کی طرف، اور اس تعلق سے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات، آخری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے صحرائے عرب کے انتخاب کی اہمیت. یہ وہ علاقہ کہ جو فطری اعتبار سے صحرا اور ریگستان ہے اور دیگر علاقوں اقوام کے اثرات ان پر نہیں پڑے، تو ایک بالکل ایسا نظریہ جو بقیہ نظاموں کے اعتبار سے نیا ہے. اسلم تو پہلے دن سے اسلام موجود ہے، مگر اسلم دوسرے نظاموں کے مقابلے میں نیا نظریہ، اس کی دعوت اور اس کی بنیاد پر ایک جماعت کھڑی کرنا، اس کے لیے ایسے ہی کسی خطے کی ضرورت تھی جو بقیہ اثرات سے کسی درجے کے اندر بچا ہوا ہو، اور جہاں نیچرل انداز میں انسان جو ہے حق قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو اور پھر وہ اس کے تقاضوں پر عمل کر کے نمونہ کسی کے لیے بن سکے، ایسا ماحول یہیں زیادہ موجود تھا عرب کے صحرا میں. دوسری بات، آخری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے 6 صدی عیسوی کے انتخاب کی اہمیت. یہی دور ہے جتنے فلسفے وجود میں آنے تھے وہ آ چکے، انسان از خود جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا، تب اللہ نے آخری کلام عطا فرمایا. پھر انسان غاروں کی زندگی اور چھوٹے چھوٹے علاقوں اور بستیوں کی زندگی سے آگے بڑھ کر، چھوٹے شہروں سے آگے بڑھ کر اب ریاستوں کے تصور تک پہنچ چکا تھا. اب وہ موقع تھا کہ دین کی تعلیم بھی مکمل کر کے دے دی جائے. یہ ہے 6 صدی عیسوی کہ جہاں آخری کلام قرآن کی صورت میں اور دین اسلام مکمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور آخری بات، فلسفہ سیرت میں دنیا کی شدید تاریکی اور حالات کے انتہائی ابتر ہونے کے وقت آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو انقلاب عظیم رسول اللہ علیہ السلام نے برپا فرمایا، اس کی عظمت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب یہ حالات ہمارے سامنے ہوں. ایسی تاریکی میں اور ایسے ابتر حالات میں آپ تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا جہاں باطن سے ظاہر، فرد سے معاشرہ اور نظام تک ہر شے انفرادی زندگی کی اور اجتماعی زندگی کی بدل گئی. یہ حالات اگر سامنے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت اور آپ کے برپا کردہ انقلاب کی عظمت بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. فلسفہ سیرت کے بیان کے بعد پیغام سیرت آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے؟ 3 باتیں اس کے ذیل میں. حالات کی تاریکی اور ابتر ہونے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. شدید تاریکی کے بعد ہی دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کے وقت شدید ترین تاریکی ہے اور شدید ترین ابتر حالات ہیں، مگر تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا. آج ہم بھی اگر محنت کرنا چاہیں تو مایوسی نہیں ہے، اللہ تاریکی کے بعد روشنی بھی عطا فرمائے گا. اس زمن میں مزید بنا آخری کلام اور دین کامل ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اس وقت بھی قرآن کا نزول ہوا اور دین کامل عطا کیا گیا. آج کی تاریکیوں کو بدلنا ہے نور سے اور روشنی سے، تو قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونا ہوگا اور دین اسلام پر عمل کر کے انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہوگا. تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ. اور آخری بات، تمام عالم انسانی تک کلام حق اور دین کامل کو پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. وہ عرب کا صحرا، وہاں رسول اللہ نے ذمہ داری پوری کی. صحابہ کرام نے روم بھی فتح کیا، ایران بھی فتح کیا، اور 3 بر اعظموں تک ہماری دعوت دین اسلام کی دعوت پہنچی ہے. ختم نبوت تو ہو چکی، کار رسالت باقی ہے. اب سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور رب کی دھرتی پر رب کا عطا کردہ دین قائم اور نافذ ہو، یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. ترجمہ، اسلام ابتدا میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور یہ عنقریب دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا. پس خوشخبری ہے اس وقت اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے. اولاً اسلام اجنبی تھا، پھر اجنبی ہو جائے گا، مگر آج جب اسلام اجنبی سمجھا جا رہا ہے، آج جو اسلام کو تھامیں گے
ان کے لیے خوشخبری ہے رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ پھر اسلام غالب ہوگا قیامت سے قبل، تو اب ہمیں تھامنا ہے، خود عمل کرنا ہے، انسانیت کے سامنے اس کی دعوت پیش کرنی ہے، اور رب کی زمین پر رب کے نظام کو قائم کر کے ایک عملی نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے کہ آج جو اس دین کی مغلوبیت کے دور میں دین کو تھامیں گے ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔